السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 267۔ باب فی الرجل یصیب منها ما دون الجماع، شوہر اپنی اہلیہ سے حیض کے دنوں میں جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جماع منع ہے، کٹھے کھا سکتے ہیں، کٹھے پی سکتے ہیں، اور مسئلے مسائل۔ ہاں، جماع صحبت وہ منع ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ قال حدثنا یزید بن خالد بن عبد اللہ بن موہب الرملی قال حدثني لیث بن سعد عن ابن شهاب عن حبیب مولى عروہ عن ندبة مولاة میمونہ عن میمونہ ام المومنین امی میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یباشر المرأة، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کان یباشر المرأة من نسائہ، اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے۔ یباشر کا مطلب جسم سے جسم لگانا، کیسے انسان لیٹتا ہے، وہ یہ حائض، اس حال میں کہ وہ حیضہ ہوتی تھی۔ اذا کان علیہ ازار الى انصاف الفخذین، اور اس پر آدھی رانوں تک کپڑا ہوتا، او الرکبتین تحت جزو بہ، یعنی کپڑا نصف رانوں تک یا گھٹنوں تک ہوتا، اور اس کپڑے سے اپنے نچلے جسم کو ڈانپے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، حدیث نمبر 288۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 313۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، الاحسان حدیث نمبر 1362۔ الحمدللہ، مسئلہ واضح ہے۔ حدیث نمبر 268۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ، امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یامر احدانا، ہم میں سے کسی ایک کو، بیویوں میں سے کسی ایک کو حکم دیتے، اذا کانت حائضا، جب وہ حیضہ ہوتی، ان نتذر، کہ ہم لنگوٹی باندھ لیں، کپڑا باندھ لیں، ثم یزاجعها زوجها، اللہ اکبر، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے، لیٹنا مراد ہے۔ وقال مرتان، ایک بار کہا یباشرها، یباشرو کا لفظ بولا، تو دونوں لفظوں کا مطلب لیٹنا ہے، اور یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 300، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 293۔ حدیث نمبر 269۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاصا الحجریہ، خلاص الحجریہ، حدیث نمبر 269 ہم پڑھ رہے تھے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاص الحجریہ قال سمعت عائشہ تقول، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبیت فی الشعار الواحد، ہم ایک ہی چادر میں رات گزارتے، وَأَنَا حَائِضٌ طَامِسٌ، اور میں حیض سے ہوتی، طامس کا مطلب بھی حیض۔ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ، اگر آپ کو مجھ سے کوئی چیز پہنچتی،
غسل مکانہ تو اس جگہ کو دھو لیتے، ولم یعدو، اللہ اکبر، اور اس سے آگے نہ بڑھتے، یعنی کپڑے یا جسم کے کسی حصے پر کوئی چیز پہنچی ہے تو اس کو بس دھو لیتے، یہ نہیں مطلب پورے جسم کو دھونا ہے یا پورے کپڑوں کو دھونا ہے، یہ نہیں مطلب، ولم یعدو، اس سے آگے نہ بڑھتے، ثم صلی فی، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھتے، وَإِنْ أَصَابَ تَعْنِي صَوْبَهُ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، اگر کپڑے کو کوئی چیز پہنچ جاتی تو آپ اس جگہ کو دھو لیتے اور اس سے تجاوز نہ کرتے، پھر اس میں نماز پڑھتے۔ اللہ اکبر، کتنا دین ہمارا مقدس اور مطہر ہے، کتنا دین ہمارا پیارا ہے، الحمدللہ۔ یہ سند حسن درجے کی ہے، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، 285 نمبر حدیث۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیل اور بھی دلائل سے ثابت ہوا کہ حیض کا خون ناپاک ہے، نجس ہے، جسم یا کپڑے کے جس چیز کو لگے اس کو دھونا فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ 270 نمبر حدیث، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا عبداللہ یعنی بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن یعنی بن زیاد عن عمارة بن غراب قال ان امت اللہ حدثته، جناب عمارہ بن غراب کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نے ان کو بیان کیا، اللہ اکبر، انہا سألت عائشہ، کہ ان کی پھوپھی نے امی عائشہ سے سوال کیا، قالت، فرماتی ہیں، احدانا تحیض، ہم میں سے کوئی ایک عورت تو حیض کی حالت میں ہوتی ہے، ولیس لها ولزوجها الا فراش واحد، اس کا اور اس کے خامد کا صرف ایک ہی بستر ہے، قالت، امی عائشہ فرماتی ہیں، یہ سوال کیا گیا، اس کے جواب میں امی عائشہ نے کیا کہا، اخبرک بما صنع رسول اللہ، میں تجھے خبر دیتی ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، دخل فمضى الى مسجدہ، آپ گھر میں تشریف لائے اور مسجد میں چلے گئے، قال ابو داود فرماتے ہیں، تانی مسجد بیتی، امی عائشہ اس سے گھر کی مسجد مراد لیتی ہیں، گھر کی مسجد، ہر گھر میں چھوٹی مسجد، جائے نماز، مصلی الگ مخصوص ہونا یہ سنت ہے، جہاں گھر میں خواتین فرض نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، مرد وہاں نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، مرد مسجد میں آ کر فرض پڑھیں، عورتیں افضل بہتر ہے کہ فرض اور نفل سب نمازیں گھر میں پڑھیں، تو جگہ مخصوص ہوگی تو تب پھر اچھا ہے نا۔ گھر میں 35 کمرے ہیں لیکن مسجد کوئی بھی نہیں ہے، گھر میں مسجد بنانی چاہیے، ہر گھر میں چھوٹی سی۔ فلم ينصرف حتى غلبتني عيني واوجعه البرد، اللہ اکبر، پھر آپ فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، حتیٰ کہ میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں، یعنی نیند آنے لگی، نیند آنی شروع ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سردی نے پکڑ لیا، سردی لگنا شروع ہو گئی، تو فرمایا، اودنی منی، عائشہ میرے قریب ہو جاؤ، فقلت، میں نے کہا، انی حائض، میں حیضہ ہوں، فقالا، فرمایا، وَإِنْ اکشفی عن فاخذیکی، آپ نے فرمایا اپنی رانوں سے کپڑا ہٹاؤ، فکشفت فاخذی، میں نے اپنی رانوں سے کپڑا ہٹایا، فوضع خدہ وصدرہ علی فاخذی، میں نے اپنی رانوں سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے اپنا رخسار اور سینہ میری ران پر رکھا، وحنیت علیہ حتی دفیع ونام، اور میں بھی آپ پر جھک گئی یہاں تک کہ آپ کو گرمی محسوس ہوئی اور آپ سو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ روایت ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے، الادب المفرد للبخاری میں بھی یہ روایت ہے، 120 نمبر
اور اس کی سند میں عبد الرحمن بن زیاد افریقی ہیں اور یہ ضعیف ہیں۔ پیچھے حدیث نمبر 62 پر ہم نے اس پر مفصل بات کی تھی۔ اور عمارہ بن غراب یہ مجہول ہیں، اور ان کی پھوپھو وہ بھی غیر معروف ہیں۔ 3 وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ 271 نمبر حدیث قال حدثنا سعید بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزیز یعنی بن محمد ان ابی الیمان ان ام ذرہ ان عائشہ، امی عائشہ فرماتی ہیں انہا قالت کنت اذا حزت نزلت عن المثال علی الحسیر، جب میں حیضہ ہوتی تو میں بستر سے اتر کر چٹائی پر آ جاتی۔ نزلت عن المثال، مثال کا مطلب بستر، علی الحسیر بستر سے اتر کر چٹائی پر آ جاتی۔ فلم نقرب رسول اللہ ولم ندن منہ حتی نطہر، پھر ہم مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ازواج مطہرات ہماری مائیں رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوتی تھیں حتیٰ کہ پاک ہو جاتی۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ ابو الیمان راوی یہ مستور ہے اور ام ذرہ یہ مجہولۃ الحال ہیں۔ 272 نمبر حدیث قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ایوب عن اکرمہ عن بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد من الحیض شیئا القى على فرجها ثوبا، رسول اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوجہ محترمہ سے کچھ خواہش کرتے اور وہ حیض سے ہوتی تو اس کے فرج پر کپڑا ڈال دیتے۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، تو مراد لیٹنا ہی ہے جیسے پیچھے حدیث گزری ہیں۔ اور محلہ ابن حزم میں بھی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 282۔ حدیث نمبر 273 قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا فی فوح حیضاتنا ان نتذر ثم یباشرنا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی ازواج مطہرات کے شدت حیض کے دنوں میں حکم دیتے کہ ہم اپنی چادر کس کے باندھ لیں لنگوٹی وغیرہ اور پھر ہمارے ساتھ لیٹ جاتے۔ اللہ اکبر، لیٹنا مراد ہے اور کوئی مراد نہیں۔ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ أَرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ أَرْبَهُ، تم میں سے کون ہے جسے اپنے جذبات پر اپنے خواہشات پر اس قدر کنٹرول ہو جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 273 نمبر حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، 302 نمبر حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، 293 نمبر حدیث۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ یہ اشارہ فرما رہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے دنوں میں ہمارے حیض کے دنوں میں ہمارے ساتھ لیٹتے تھے، لیکن آپ کو اپنے اوپر کنٹرول تھا۔ تو اگر کسی انسان کو کنٹرول ہو تو وہ لیٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جسے پتہ ہے کنٹرول مشکل ہے اسے دور ہی رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 267 سے لے کر 273 تک ہم نے بحث کی، تو ان کے روات پر بحث ابھی ہم کرتے ہیں۔ 267 کے تمام راوی سابقہ احادیث میں گزر چکے ہیں سوائے ایک راوی کے، ان کا نام ہے حبیب الاعور القرشی الحجازی مولا عروہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کی حدیثیں تھوڑی مروی ہیں، آپ نے تھوڑی احادیث بیان کی۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے فرمایا وکان قلیل الحدیث، ان کی حدیثیں تھوڑی ہیں۔ اور امام ابن حبان نے آپ کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا یخطئ،
آپ حدیث کو بیان کرنے میں غلطیاں کرتے تھے۔ باقی سارے راوی پہلے گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 268 کے تمام راوی وہی ہیں جو سابقہ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 269 نمبر حدیث کے راوی اکثر پہلے گزر چکے ہیں سوائے دو راوی کے۔ پہلے راوی ہیں جابر بن صبح، صاد پر پیش با پر سکون ہے، جابر بن صبح الراسبی ابو بشر البصری ہیں۔ آپ کو امام ابن معین اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سکا کہا ہے۔ دوسرے راوی ہیں خلاص، خا کے نیچے زیر پڑھنی ہے، خلاص ابن عمر الحجری، ہا پر بھی زبر جیم پر بھی زبر پڑھنی ہے، الحجری۔ آپ کو امام احمد رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے سکا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابو حاتم رازی نے کہا یقال وقعت عنده صحف عن علی ولیس بقوی۔ امام ابن عدی نے کہا لہو احادیث صالحہ ولم ارى بآمت حدیثہ بأسا۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے آپ سے احادیث لی ہیں لیکن مقروناً، یعنی کسی دوسرے راوی کی تائید ہے ان احادیث میں تو وہ احادیث لائے ہیں، باقی راوی سابقہ گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 270 کے تمام راوی پہلے گزر چکے ہیں سوائے ایک کے۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن غانم ابو عبد الرحمن النمیری۔ اللہ اکبر۔ آپ افریقہ میں چلے گئے تھے، افریقہ میں، اور وہاں ہی فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے حوالہ سے امام ابو سعید بن یونس نے کہا دخل الشام والعراق فی طلب العلم احد الثقات الاسبات۔ ماشاء اللہ، آپ شام عراق میں طلب علم کی خاطر گئے، آپ ثقہ ثبت لوگوں میں سے ایک تھے۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا احادیثہ مستقیمہ ما عالم حدث عنہ غیر القانبی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح دیگر بھی کئی ایک اقوال ملتے ہیں۔ حدیث نمبر 271 کے تمام راوی وہی ہیں جو سابقہ احادیث میں گزر چکے ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 272 کے بھی تمام راوی پہلے گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 273 میں دو راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں۔ پہلے ہیں الشیبانی، ان کا پورا نام سلیمان بن فیروز ہے۔ الشیبانی صاحب کا پورا نام سلیمان بن فیروز ہے، اور آپ کو ابن عمر بھی کہا گیا ہے، ابن خاقان بھی کہا گیا ہے۔ آپ ابن ابی سلیمان الکوفی ہیں، ابو اسحاق الشیبانی مولا بنی شیبان۔ اللہ اکبر۔ آپ کو امام ابن معین نے کہا ثقۃ حجۃ، امام ابو حاتم رازی نے کہا ثقۃ صدوق صالح الحدیث، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا ثقہ۔ آپ 138 ہجری میں فوت ہوئے۔ الحمدللہ۔ دوسرے راوی ہیں جو پہلی بار آ رہے ہیں عبد الرحمن، ان کا پورا نام عبد الرحمن بن الاسود بن یزید بن قیس ابو حفص الکوفی ہے۔
آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، یعنی آپ تابعی تھے، اور امی عائشہ سے سنا، اللہ اکبر، آپ کو، اللہ اکبر، امام یحییٰ بن معین نے، امام اجلی نے، اور امام نسائی اور امام ابن خراش نے سکہ کہا ہے، اور امام ابن خراش نے سکہ کہنے کے بعد یہ بھی زیادہ کہا، من خیار الناس، آپ اچھے لوگوں میں سے تھے۔ آپ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کے آخر میں سن 98 ہجری یا 99 ہجری میں فوت ہوئے، الحمدللہ۔ باقی سارے راوی وہی ہیں جو سابقہ گزر چکے ہیں۔ بارک